محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمیدی نیٹ ورک میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر دینی معلومات اور اسلامی تعلیمات کے متعلق مواد پیش کیے جائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہماری معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آئیے ناظرین، میں آج آپ کے سامنے قیامت کے بارے میں کچھ بیان کروں گا کہ قیامت کے کیا معنی ہیں اور قیامت کن لوگوں پر آئے گا، اور قیامت کی چند نشانیاں بھی پیش کروں گا، مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہمارے معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ قیامت کیا ہے؟ قیامت کے ہر نام کے اندر ایک راز پوشیدہ ہے اور اس کی ہر صفت کے اندر ایک معنی چھپے ہوئے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اس کے معنوں کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ قیامت کے بارے میں جانا جائے کہ قیامت کے 80 نام بتائے گئے ہیں، لیکن ہم یہاں پر چند ناموں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ روز مرہ کی گفتگو کے دوران استعمال ہوتے ہیں۔ روز قیامت یعنی قیامت کا دن، جس دن قیامت برپا ہوگی۔ دوسرا معنی ہے روز حسرت، افسوس کا دن، کیونکہ اس دن انسان کے پاس اپنے اعمال کے علاوہ کچھ نہ ہوگا، اور اگر گناہ زیادہ ہوئے تو سوائے حسرت کے کچھ پاس نہ ہوگا۔ تیسرا روز ندامت، شرمندگی کا دن، جس شخص نے ساری عمر دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی، اس کے احکام پر عمل نہ کیا، تو قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو سوائے ناکامی کے کچھ نہ ہوگا اور اسے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ چوتھا روز قصاص، بدلے کا دن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں کی گئی نیکیاں اور عبادات کے بدلے اجر دیں گے، اور یہ بدلہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ پانچواں ہے روز عذاب، عذاب کا دن، قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا اور جزا ملے گی۔ اگر دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے تو اسے جزا، ورنہ اسے سزا یعنی عذاب ہوگا۔ روز حساب یعنی حساب کا دن، دنیاوی زندگی بسر کرنے کے بعد جب ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو اس دن ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ روز حق، انصاف کا دن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک سے انصاف کریں گے، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی، اس لیے اسے حق و انصاف کا دن کہا جاتا ہے۔ قیامت کی نشانیاں کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم قیامت کے بارے میں جان لیں تاکہ قیامت کیا ہے، اور قیامت سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات میں زلزلہ آ جائے گا۔ اس ہماگیر زلزلہ کے ابتدائی جھٹکوں سے ہی دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گے، حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ پوری کائنات موت کے آغوش میں چلی جائے گی۔ قیامت کے بہت سے معنی ہیں، مگر اس عظیم دن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب آئے گی، اگرچہ اس دن کے بارے میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امتوں کو بتاتے چلے آئے ہیں، مگر اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ نے آ کر بتایا قیامت قریب آ پہنچی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ قرآن کریم میں قیامت کے بارے میں سورہ نازعات میں ہے، بے شک قیامت کی خبر اللہ ہی کو ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سوا اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس کے علم کا تعین کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قیامت کے بارے میں فرمایا۔ سورہ القارعہ میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور بہت سورتوں میں بھی اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ قیامت کے بارے میں تو صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن قیامت کی علامات کے بارے میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کو بتا دیا، لیکن حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت کی تفصیل سب سے زیادہ بتائی۔ اس کے بارے میں مسلم، بخاری اور بہت سارے حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔
حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر چڑھ کر ہمارے سامنے خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر نماز پڑھی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت داخل ہو گیا۔ پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دینا شروع کیا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان واقعات کی خبر دی جو پہلے ہو چکے اور جو آئندہ ہونے والے ہیں۔ ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا انہوں نے اسے یاد کر لیا۔ تو عزیزان محترم ناظرین، قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں بار بار اعلان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اس کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے، یعنی مسجد تو بنا کر فخر کریں گے لیکن عبادت کرنے نہیں جائیں گے، عبادت کی طرف دھیان نہیں ہوگا اور عبادت کی طرف توجہ نہیں ہوگی، صرف مسجدیں بنا کر فخر کریں گے، ہم نے مسجد کو بہت عالیشان بنا لیا، اس میں فلاں چیزوں کو لگا دیا، ایسی کولر غرض کے ہر طرح کی سہولیات وہ لگائیں گے مسجدوں پر، فخر کریں گے مگر مسجدیں ویران ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کی تم عزت کرو، تم میں سب سے اچھے لوگ یہی ہیں، پھر ان کے بعد وہ اچھے ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے، اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، حتیٰ کہ یقیناً ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان بغیر قسم دلائے قسم کھائے گا اور بغیر گواہ کے بنائے گواہی دے گا۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آ جائیں گے جو موٹا ہونے کو پسند کریں گے۔ بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ پھر ایسے لوگ آ جائیں گے کہ ان کی گواہی ان کے قسم سے آگے بڑھے گی اور ان کی قسم ان کی گواہی سے آگے بڑھے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ آئندہ زمانہ یقیناً ایسا ہوگا کہ شیطان انسانی صورت میں آ کر لوگوں کو جھوٹی باتیں بتائے گا، اس کی باتیں سن کر لوگ متفرق ہو جائیں گے۔ جب ان میں سے کوئی شخص اس کی باتوں کی دوسروں سے روایت کرے گا تو کہے گا، میں نے یہ بات ایک ایسے شخص سے سنی جو چہرہ سے پہچانتا ہے مگر نام سے میں اسے نہیں جانتا ہوں۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ عمر میں بے برکتی ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے۔ پھر اس کی تشریح فرمائی کہ ایک سال ایک ماہ کے برابر ہوگا، ایک ماہ ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک گھڑی کے برابر ہوگا، اور ایک گھڑی ایسے گزر جائے گی جس طرح آگ کا شعلہ یکایک بھڑک کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت سے آج کل کے انسان انکار نہیں کر سکتے اور عمروں میں بے برکتی ہو گئی ہے اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، ماہوں سال بالکل تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگا کہ سود عام ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ایک ایسا دور آئے گا کہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جو سود کھانے والا نہ ہو، اور اگر سود بھی نہ کھائے گا تو اسے سود کا دھواں اور بعض روایت میں غبار پہنچ جائے گا۔ آج کل کے دور کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ پیشن گوئی بالکل درست ثابت ہو رہی، کیونکہ آج کل ہر آدمی کسی نہ کسی طریقے سے سود کھا رہا ہے اور اس کے اثر سے بچ نہیں پا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرہ ہمارا بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ معاشرہ ہمارا بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج لوگ سود کھا کھا کر اپنی نسل کو برباد کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں میں انقلاب نہیں لا پا رہے ہیں۔ اس لیے سود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس پر لوگ کثرت کریں گے اور سود کو علل اعلان لوگ کھائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی تھی۔
اور ان کے علاوہ احادیث کریمہ میں بے شمار حدیثوں سے ثابت ہے کہ قیامت کی نشانیاں بہت طریقے سے ہیں، چونکہ ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، زمین، آسمان، جو کچھ ان میں ہے سب فنا ہو جائیں گے، اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا، اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے کچھ نشانیاں کو میں بیان کرتا ہوں کہ دین اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو علم نہیں رہے گا، جہالت کی کثرت ہوگی، شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ کہ جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ مال کی زیادتی ہوگی، عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گے، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا، دوستوں سے میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے جدائی رکھے گا۔ گانے بجانے کی کثرت ہوگی، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے، بدکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے۔ ذلیل لوگ جن کا تن کا کپڑا نہ ملتا تھا وہ بڑے بڑے محلوں پر اترائیں گے، مسجد میں لوگ چلائیں گے۔ اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگار لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینہ اور مہینہ مثل ہفتہ اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بڑھ کر ختم ہوگی، یعنی وقت بہت جلد اور بہت تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ درندے جانور آدمی سے بات کریں گے، کوڑے کی نوک جوتا تسمہ بولے گا، جو کچھ گھر میں ہوا وہ بتائے گا، بلکہ آدمی کی ران اسے خبر دے گی۔ سورج پچھم سے نکلے گا، اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت میں اسلام لانا قبول نہ ہوگا۔ علاوہ بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ان دجال میں سے بہت سے گزر چکے ہیں اور بہت سے گزر رہے ہیں اور بہت سے قرب قیامت میں آنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ قیامت کی نشانیاں تھیں۔ اب قیامت کن پر آئے گی اس کے حوالے سے بھی کچھ سماعت کر لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد جب قیامت آنے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ ان نشانیوں کو آپ غور سے سنیں، دیکھیں، اور جب نشانی آپ سمجھ گئے، سن گئے، آپ کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ آپ جو کر کے دنیا سے جائیں گے، ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے ہمیں قیامت